یہاں فرماتے ہیں علماء کرام و مفتیان اعظم اس مسئلے کے بارے میں کہ صرف کاغذ کی تصویر حرام ہے یا پھر موبائل کی تصویر بھی حرام ہے، اور تصویر کھینچ کر اسے اپنے پاس محفوظ رکھنا، کسی کو شیئر نہ کرنا اور اسے وال پیپر لگانا کہ کسی اور کا دیکھنے کا اندیشہ نہ ہو، تو کیا اس صورت میں شرعی اجازت ہے؟ رہنمائی فرمائیے۔ سائلہ نازیہ پروین، رنچی، جھارکھنڈ۔ جواب الحضر فرمائیے کہ فتویٰ حنفیہ المعروف فتویٰ اترکھنڈ صفحہ 218 میں فقہا تحریر فرماتے ہیں کہ تصویر موبائل کے کیمرے سے ہو یا پھر ہاتھ سے بنائی ہوئی ہر صورت میں ناجائز و حرام ہے، لہٰذا تصویر کسی ہی حرام ٹھہری تو پھر اس کا موبائل کی اسکرین پر رکھنا یعنی وال پیپر لگانا ہے، یہ بھی سخت ناجائز و حرام ہے۔ رہا تصویر کا کسی فولڈر میں محفوظ کر لینا کہ جب چاہے دیکھے، وہ بھی ناجائز و حرام۔ اور دوسری طرف سرکار سیدنا تاج السریہ بدر طریقہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لیبورٹری میں سائنٹسٹ کی لیب میں یہ پروف کر کے دکھایا ہے کہ کاغذ کی تصویر کا بھی وہی حکم ہے جو موبائل کی تصویر کا ہے، اور موبائل کی تصویر کا بھی وہی حکم ہے جو کاغذ کی تصویر کا ہے، ان میں کوئی فرق نہیں۔ اور فتویٰ رضویہ شریف میں سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا کہ کیمرے کی تصویر کا کیا حکم ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ کیمرے کی تصویر کا بھی وہی حکم ہے جو کاغذ کی تصویر کا ہے۔ اس کا اسکین پیج میں لگا رہا ہوں، آپ مطالعہ کر لیں۔ بعض علماء کرام اس پر اختلاف کرتے ہیں جو کہ سخت گمراہی ہے، کیونکہ جب سرکار سیدنا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرما دیا کہ اس کا بھی وہی حکم ہے جو کہ کاغذ کی تصویر کا ہے، تو کسی بھی عالم کو اس میں اختلاف کا حق نہیں، کیونکہ جب کوئی استاد کوئی مسئلہ بیان کرے اور کوئی شاگرد اس مسئلے کے خلاف کوئی مسئلہ بیان کرے تو استاد کی بات مانی جائے گی۔ اور سرکار سیدنا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علم سارے علماء کرام کے مقابلے ایسا ہے کہ گویا سمندر۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اردنس نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا جو جاندار کی تصویر بناتے ہیں۔ بخاری شریف جلد 3 کتاب اللباس صفحہ 333 میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آئے تو میں نے ایک پردہ لٹکایا ہوا تھا جس میں تصویر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اسے اتار دوں، پھر میں نے وہ تصویر اتار دیا۔ بخاری شریف جلد 3 کتاب اللباس صفحہ 229 میں یہ حدیث موجود ہے۔ مسلم شریف کی جلد 2 صفحہ 201 میں فرمایا گیا کہ بے شک نہایت سخت عذاب قیامت کے دن ان کو دیا جائے گا جو جاندار کی تصویر بناتے ہیں۔ اسی میں 209 میں فرمایا گیا کہ بے شک جو جاندار کی تصویر بناتے ہیں قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا کہ جو تم نے بنایا ہے اس کے اندر جان ڈالو اور اسے زندہ کرو، کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی نقل کیوں کی، اور بے شک وہ زندہ نہیں کر سکے گا۔ اور ابو داود جلد 2 صفحہ 218 میں فرمایا گیا کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی تصویر یا پھر جنوب یعنی ایسا شخص جس پر غسل فرض ہو وہ ہو۔ اور اموئے رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت فرمائی اور ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ حضرت اکرامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت تصویر بنانے والوں کے حق میں نازل ہوئی۔ پارہ 22 سورہ احزاب آیت 57 کتاب الکبائر صفحہ 303۔ سرکار سیدنا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کے بارے میں کہ یہ حدیث حد تواتر پر ہے، جس کا قصدن انکار کرنے والا کم سے کم گمراہ و بددین ہے۔ فتویٰ رضویہ جلد 9 صفحہ 143۔